بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کی تفسیر کا مسلسل جو پروگرام چل رہا تھا، اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر سماعت فرمائیں گے جن کی لغوی تشریح اس سے قبل جمعہ ہی کی نشست میں ہو چکی، اور جو کل سیرت طیبہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اس سلسلے کو کل سے انشاءاللہ ہفتہ کے دن سے پھر شروع کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں دو آیات سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ان کی لغوی تشریح آپ نے سنی تھی۔ اللہ تعالی نے ان آیات میں کافروں کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ان الذین کفروا، بلا شک و شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیے اور یا نہ ڈرائیے، وہ کسی صورت میں بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مہر لگا دی ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالی نے کافروں کے متعلق ذکر فرمایا، جیسے کہ اس سے قبل کی 5 آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد اس پر ایک نتیجہ مرتب ہوا، اور وہ یہ کہ یہ لوگ یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ کفر ایمان کی ضد ہے، اور کبھی کبھی کفر کے لفظ کا اطلاق ناشکری پر بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر شرعاً جو کفر ہے وہ مراد نہیں لیا جاتا جو کہ ایمان کی ضد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکومت دی، اور انہوں نے کہا کہ لیجبلونی، یہ حکمرانی اور سلطنت مجھے اس لیے ملی ہے کہ اللہ تعالی مجھے آزمائیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ام اکفر، یا اللہ کا کفر اختیار کرتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور ان سے کفر کا سرزد ہونا محال تھا، اس لیے لازماً اس آیت کریمہ میں کفر سے مراد اللہ کے انعامات کی ناقدری اور ناشکری لی جائے گی، نہ کہ وہ کفر جو کہ ایمان کی ضد ہے اور ایمان کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہ لفظ حدیث میں بھی آیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی ناشکری کے معنی میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ حدیث جس میں سورج گرہن کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأَيْتُ النَّارَ، اور میں نے جہنم کو دیکھا، اور اس سے زیادہ قبیح اور ڈرانے والا منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جیسے کہ آج دیکھا ہے۔ اور جہنم کا جو حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اس میں اکثریت
عورتوں کی تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اکثر اس جہنم کے حصے میں عورتیں ہی دیکھی۔ تو عورتوں نے، یہ جو لوگ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ بما یا رسول اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو پھر عرض کیا گیا کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ لفظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے شوہر کا کفر کرتی ہیں۔ شوہر کے کفر سے مراد یہ ہے کہ شوہر کی ناقدری اور اس کے احسانات کو نہ ماننا۔ اور اسی روایت میں اگلے جملے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ احسان کی ناقدری کرتی ہیں، اور تم میں سے اگر کوئی شخص تمام عمر اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا رہے، ثم رأت منک شیئا، اور پھر وہ دیکھے اپنے شوہر میں کوئی برائی، کوئی ایسی چیز جس سے عورت کو یہ احساس ہو کہ شوہر نے میری بات نہیں مانی یا کوئی ایسی چیز پیش آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی کی تمہاری نیکی ایک طرف رکھ کے وہ کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی۔ محاورہ ہے جیسے خواتین یہ کہتی ہیں کہ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں کوئی سکھ اور چین کا دن نہیں دیکھا، حالانکہ کتنے ہی دن اچھائی اور کتنے ہی دن خیر و خوبی کے ساتھ اس گھر میں بسر ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جو کفر بیان کیا، تو یہ کفر وہ نہیں ہے جو ایمان کی ضد ہے، بلکہ اس کفر سے مراد ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اس حدیث پہ ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے جس کے غلط فوائد لوگوں نے اٹھائے ہیں، اور اس کی تردید بھی کرتے چلیں، اور وہ ضروری بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جہنم کے اس حصے میں عورتوں کی اکثریت کو دیکھا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی، بلکہ وہ ایک خاص حصہ تھا جہنم کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور آپ نے پھر وجہ بھی بیان کر دی کہ وہ زیادہ وہاں پر کیوں تھیں۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، غلط سمجھتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا بہتان اور جھوٹ لوگوں نے گھڑ لیا ہے کہ ایک مرد کے ساتھ 4 عورتوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور وہ عورت جو ہے نا، ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو بھی جہنم میں لے جائے گی، اپنے باپ کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی، اور کس کس کو ایک عورت جہنم میں لے جائے گی۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، اور ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس بات کی نسبت ان کی طرف کرنا بعض اوقات کفر کا موجب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کفر کبھی کبھی ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کفر کی یہ تشریح کہ شرعاً اس سے کیا مراد ہے پچھلی نشست میں گزر چکی، جس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کی تعریف فرمائی ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے کفر کی،
وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو دل ایک تو وہ جسم کا ٹکڑا ہے جو دھڑکتا ہے، اور جسم انسانی کو یا جو بھی جسم ہے جس میں دل ہے، دل اس کو خون کی گردش مہیا کرتا ہے۔ اور عام محاورے میں عربی میں چونکہ شعور اور عقل کے لیے دل کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے یہاں بھی دل کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مراد یہ ہے کہ ان کے شعور پر مہر لگ گئی اور وہ لوگ عقل میں بہرے ہو گئے۔ عقل کا بہرا اردو محاورہ ہے، استعمال ہوتا ہے، جیسے عقل کا اندھا کہہ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عقل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی دو چار آنکھیں ہوں اور پھر اس کی بینائی جاتی رہے، لیکن محاورے میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں یہ جو فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی یا کافروں کے دل ایسے ہو گئے، تو اس سے مراد وہ عقل اور شعور ہے جو کسی بھی انسان میں رکھا گیا، اور اللہ تعالی نے کافروں کے قلوب کو قرآن پاک میں 10 بیماریوں کے متعلق فرمایا ہے اور 10 طرح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیے ختمہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، طبع کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، اور دونوں کا مطلب مہر کا لگنا۔ ضائق، تنگی، مرض، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ موت یعنی ان کے دل مر گئے، قساوت ان کے دل سخت پڑ گئے، انصراف ہٹ جانا، حق سے دور ہو جانا، حمیت اور انکار، یہ 10 لفظ ہیں جو اللہ تعالی نے کافروں کے دلوں کے متعلق قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ استعمال فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ قلوبہم منکرۃ، اور ان کے دل اللہ کے پیغام سے انکار کرنے والے ہو گئے، اللہ کا پیغام ان کے دلوں کے لیے اوپری چیز بن گیا۔ وہم مستکبرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو متکبر ہیں، غرور ہیں، یعنی اتنے متکبر ہو گئے کہ ہدایت اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ان سلیم الفطرت انسان کی فطرت کا تقاضا تھا، وہ ان کی فطرت ختم ہو گئی اور ان کے لیے ہدایت بالکل انجانی چیز بن کر رہ گئی۔ حمیت، اللہ تعالی نے اسے بھی کافروں کے دلوں کے متعلق کہا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، اور جب کافروں کے دلوں میں وہ جہالت کی غیرت جاگ اٹھی، حمیت جاگ اٹھی۔ حمیت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا حمیت کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی قوم کی باطل پر مدد کرو، یعنی آپ کا کنبہ، قبیلہ، گھرانہ ایک غلط بات پر جمع ہو گیا ہے، ظلم پر جمع ہو گیا ہے، تو تم بھی اس ظلم کو جائز قرار دینے لگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حمیت کہا ہے، اور اللہ نے اس کی مذمت کی ہے اور بتلایا ہے کہ کافروں کے دلوں میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ انصراف کا تیسرے مقام پہ لفظ استعمال فرمایا ہے، ہٹ جانا، پھر جانا۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغام کے متعلق فرمایا کہ جب میرا پیغام ان کے سامنے آیا، قرآن پاک کی آیات اور حق اور بینات اور دلائل، ان سب چیزوں کو انہوں نے دیکھا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے سامنے تھا، ثم انصرفوا، تو وہ اس سے پھر گئے، جب وہ پھرے ہیں حق سے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کافروں کے دلوں کو پھیر دیا، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو زیادہ گہری سمجھ نہیں رکھتی۔ تو اللہ کا پیغام سن کر حق سے پھر جانا اور حق سے دور ہو جانا اور اللہ تعالی کے پیغام سے ہٹ جانا، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اسے کافروں کے دلوں کی صفت بتلائی۔ اور چوتھے مقام پہ اللہ تعالی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور تباہی ہے، بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہو گئے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے جن لوگوں کے دل غافل ہو گئے ہیں وہ سخت دل ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس شخص کا دل موت سے بھی نرم نہ پڑے اور جس شخص کا دل قرآن کا ذکر تلاوت سن کے بھی اس کے آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، تو اس جیسا قسی القلب، اس جیسا دل کا سخت آدمی پھر دوسرا کوئی نہیں۔ ظاہر ہے کہ موت کا سماع اور موت کا منظر اور جس گھر میں موت ہوتی ہے، سخت سے سخت دل بھی رو پڑتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتا ہے۔ تو اللہ نے کافروں کے لیے کہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جنہیں اللہ کی یاد دلا سکے۔ یہ کافروں کے دل ہیں جو سخت ہو جاتے ہیں اور موت پہ بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ مسلمانوں کے دل نہیں ہیں، مسلمانوں کے دل تو اتنے نرم ہیں کہ اپنے بھائی، اپنے اعزاء، اپنے قریبی محلے دار، کسی کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اور چند لوگ جنازہ پڑھتے ہیں اور چند لوگ کھڑے ہو کر دور، وہ بھی کنارے پہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، ان کے دل تو آپ کو معلوم ہی ہے اللہ کی یاد کے لیے کتنے نرم ہوتے ہیں۔ نہ قبروں کا احساس، نہ اپنی موت کا احساس، نہ وہ میت کا احساس، ایسے بے حس جیسے ان پر یہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ پانچویں چیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب ان کافروں نے ہماری آیات کو دیکھا، ہماری نشانیوں کو دیکھا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد کافرو تم نے نہیں ماننا تھا تو کیا ہو گیا، تمہارے دل قست بہت زیادہ سخت پڑ گئے۔ اور موت کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ ابمن کان میتن، اور وہ شخص جس کا دل مردہ ہو اور پھر ہم اسے زندہ کر دیں، یعنی موت کافروں پر آ جاتی ہے، یعنی ان کے دل مر جاتے ہیں، شعور کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ حق کو نہیں پہچانتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، اور بلا شک و شبہ جو لوگ سنتے ہیں، جن کے دل کے کان کھلے ہوئے ہیں حق کے لیے، سچائی کے لیے، وہ لوگ تو صحیح رسپانس آپ کو دیں گے، صحیح آپ کو جواب دیں گے، یعنی حق کو قبول کریں گے۔ والموتى، اور جن کے دل مر گئے ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ ہی انہیں زندہ کرے تو کرے، وگرنہ اب کوئی صورت ایسی ہے نہیں۔ تو یہ موت دل کی، یہ بھی تباہی ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالی نے اور یہ کہا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ یہ کافر دیکھ نہیں رہے، یہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے دل پر کیا ہے، زنگ جم گیا ہے، زنگ آلود دل ہو گئے ہیں۔ ما کانوا یکسبون، جو کچھ کسب یہ کرتے ہیں، جو کچھ کرتوت یہ کرتے ہیں، اس کا اثر ان پر پڑا ہے اور ان کا شعور ختم ہو گیا ہے، عقل کے اندھے ہو گئے ہیں، دل مر گئے۔ اور یہاں پر نسبت دل کی موت کی قصب کی طرف کی گئی
کہ جو کچھ کسب یہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں دل مر جاتا ہے۔ انسان کے اعمال اس کے دل کو زندہ بھی کرتے ہیں، اور انسان کے اعمال اس کے دل کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے ہیں۔ منافقین اور کافروں کے متعلق ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ومن یرد، اور جس کے متعلق اللہ تعالی ارادہ فرما لیتے ہیں کہ ان یضلہ، کہ اس کو گمراہی پر چھوڑ دیں، گمراہ کر دیں، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کا سینہ اللہ کی باتوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، دم گھٹتا ہے اس کا خدا کا پیغام سن کے، اور نماز اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی کبھی بھولے سے کرنی پڑ جائے تو اتنا دل گھبراتا ہے اللہ کی یاد سے جیسے موت طاری ہو جائے، جیسے موت کا وقت آ جائے۔ کافر ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے مانوس نہیں ہوتے، کافر ہیں جن کے دل تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ کہ سارے حواس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ فطبع علی قلوبہم، سو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، اور وہ گہری سمجھ نہیں رکھتے۔ یہی لفظ دوسری جگہ آئے ہیں کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور ایک یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالی نے کیا کیا ہے؟ ان کے قلوب، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ سو یہ شعور اور دل، یہ اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے، اور خدا تعالی نے انسان میں جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں ان سب میں اعلیٰ مقام اس دل، شعور، عقل اور ارادے کا رکھا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کے ذریعے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے جگر مراد آبادی نے ایک شعر میں ساری بات مکمل طور پہ بیان کر دی، اور انہوں نے کہا کہ کامل رہبر قاتل رہزن، کامل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ یہ دل جب اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے، اور یہ دل جب اس میں اللہ کا خوف سما جائے، اور یہ دل جب جاگ اٹھے اور عقل اور شعور اور ارادے سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے لگے، پھر اس جیسا کامل راہبر کوئی نہیں ہے۔ پھر زندگی کی ہر گتھی کو سلجھانے والا یہ دل ہے، پھر اس کا فتویٰ بھی صحیح ہوتا ہے، اور پھر یہ دل کفر تو درکنار صغیرہ گناہوں تک سے گھبراتا ہے۔ مومن کا دل اور صحیح انسان کا دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نیکی کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ اس نے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں خلش پیدا کرے، جس کام کو کر کے تجھے اپنے دل میں کھٹک محسوس ہو کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، یہ خراب کام ہو گیا۔ ولو افتاک الناس، اگرچہ مفتی فتویٰ دیں کہ تمہارا کام درست ہے۔ یہ دل کی راہبری ہے۔ لیکن دل وہ جو پاک ہو، اور دل وہ جو صاف ہو، اور ایسا دل جس میں کوئی جھاڑ جھنکار نہ ہو، تو چھنی چھنائی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھ وہ چیز جو تیرے سینے میں خلش پیدا کر دے، وہ کام جس کے متعلق تیرا دل یہ فتویٰ دینے لگے کہ یہ کام گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ ولو افتاک الناس، اگرچہ مفتی فتویٰ دیا کریں کہ یہ جائز ہے، مگر تو اپنے دل کی بات سن لینا، اس کی بات مان لینا۔ یہ ہے کامل راہبر۔ اور قاتل رہزن
وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز نیکی وہ ہے جو تیرے سینے کو مطمئن کرے، ولو افتاک الناس، اگرچہ لوگ فتویٰ دیا کریں مفتی کہ یہ گناہ ہے، مگر تیرا دل مطمئن ہے تو بس پھر وہ نیکی ہے۔ مگر یہ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کا دل نہیں فرمایا، کسی منافق کا دل نہیں فرمایا، مومن انسان کا دل، جو کامل راہبر بھی ہے اور جو قاتل راہزن بھی ہے، اور جس جیسا کوئی دوست بھی نہیں اور دل جیسا کوئی دشمن بھی نہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے کہا یہ جسم میں ایسا حصہ ہے کہ یہ جب ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے دل مسخ کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں مسخ کر دی گئیں، سچائی، حق اور دیانت کو وہ دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود اسے اپناتے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مومن انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، وہ سیاہ داغ مٹ جاتا ہے، اور وہ انزادہ، اور اگر اس گناہ کے بعد بجائے توبہ کرنے کے وہ گناہ کرتا ہے تو زادت، وہ پھر اس کے دل میں وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ پورا دل اس گناہ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ طارق ابن شہاب کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر دیکھو وہ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک دوسرا نقطہ، تیسرے گناہ پہ تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ اس کا دل ایسے سیاہ ہو جاتا ہے جیسے تم ایک سیاہ بکری کو دیکھتے ہو جس کی جلد اور جس کے بال بالکل سیاہ ہوتے ہیں، اس طرح اس کا دل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں سچائی کے قبول کرنے کی کوئی صلاحیت باقی ہی نہیں رہتی، اور یہی چیز آہستہ آہستہ مومن کو کفر تک پہنچا دیتی کہ پہلے اس کے دل پہ نقطے لگے گناہ کرنے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد وہ انسان آہستہ آہستہ کفر میں چلا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ بالکل ابتدا میں جن 7-8 افراد نے اسلام قبول کیا تھا ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، مہاجر تھے، بدر میں شریک ہوئے، احد میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں بھی تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے خوش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد جن 6 آدمیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی خلافت دے دی جائے جس پہ باقی سب جمع ہو جائیں، ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس مقام کے انسان تھے کہ ان کی مسند میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، اور گھر والے یہ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور عورتوں نے، ان کے بیٹوں نے رونا شروع کیا، اور کچھ ہی وقفے کے بعد ان کو ہوش آ گیا اور انہیں آنکھیں کھولیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ہو گیا تھا۔ تو گھر والوں نے بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو میں نے دیکھا 2 آدمی فرشتے آئے ہیں اور ان کے چہرے پر بالکل خشکی طاری تھی اور ذرہ برابر کچھ مسکراہٹ نہ تھی ان پہ، اور وہ آئے اور لے کر میرے ہاتھ پکڑ کے چل پڑے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا اس ذات کی طرف جو بہت غالب ہے اور بہت زیادہ امین ہے، یعنی غلبہ ہے، عزیز ہے، جو چاہے سو کرے، اور امانت دار ہے، یعنی ایک ایک کام جو اس کے پاس پہنچتا ہے بالکل امانت کے ساتھ اس کی جزا یا سزا لوٹا دے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لے کے جب چل رہے تھے تو آگے سے میں نے دیکھا 2 فرشتے آئے اور ان کے چہرے بالکل مسکراہٹ تھی، تر و تازہ تھے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس ذات کی طرف جو عزیز اور امین ہے۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ چھڑا لیا اور کہنے لگے ان فرشتوں سے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کی پیدائش سے بھی پہلے ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ہمیشہ نیکی پر قائم رہیں گے۔ السعداء، ہمیشہ مبارک رہنے والے لوگ جن کی پیدائش سے بھی پہلے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں، یہ عبد الرحمن تو ان لوگوں میں سے ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑی شان کے آدمی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے تھے کہ ہجرت 2 طرح کی ہے، اور فرمایا انہوں نے کہ ایک ہجرت تو یہ ہے جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو، اور آپ نے فرمایا ایک ہجرت وہ ہے اس انسان کی جو نیکی کرے اور گناہ سے ہجرت کر لے، یعنی گناہ کو چھوڑ دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگوں اللہ توبہ قبول کرتا رہے گا اس وقت تک ہجرت باقی ہے، یعنی تم گناہ کرو گے پھر اگر توبہ کر لو گے اللہ قبول کر لے گا تو گویا تم گناہ سے ہٹ گئے، بھاگ گئے، الگ ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا اور توبہ اس وقت تک خدا کے یہاں قبول ہوتی رہے گی جس دن تک کہ مشرق کی بجائے سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل آئے بجائے مشرق کے، اور پھر جب اس کا طلوع مغرب سے ہو جائے گا تو ہر انسان کے دل پر مہر لگ جائے گی، جو کچھ عمل اس نے کیا ہے بس اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، اچھا تھا تو اچھا ہو جائے گا، برا تھا تو برا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دل ایسی چیز ہے، اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ انسان جتنے کام کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، یہ دل ان چیزوں کا امین ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لوگوں آنسو ایسے ہی خشک نہیں ہو جایا کرتے، اور جب آنسو خشک ہو جائیں اور اللہ کی یاد پہ بھی کچھ رقت طاری نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کا دل مر گیا ہے۔ اور فرماتے تھے دل ایسے ہی نہیں مر جایا کرتے، یہ اسی وقت ہوا کرتا ہے جب گناہ کثرت سے ہونے لگے، اور گناہ بھی کثرت سے ایسے ہی نہیں ہوتے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان عیب کی جستجو کرتا ہے، گناہوں کے موقع تلاش کرتا ہے، گناہوں کی جگہیں دیکھتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے گناہ کثرت سے ہوتے ہیں، اور گناہ کثرت سے ہوں تو دل مر جاتا ہے، اور جب دل مر جائے تو آنکھیں خشک ہو جایا کرتی۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم ڈاک دیکھتے ہو، ڈاکیا جو آتا ہے خط لے کے آتا ہے تو کسی کا پیغام ہوتا ہے نا، اور پھر بڑی اچھی مثال انہوں نے دی، انہوں نے کہا یہ بخار اور یہ بیماری موت کا پیغام لے کے کبھی کبھی آ جایا کرتی ہے، اسی طرح یہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ یہ گناہ کفر کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ انجام میں کفر آ جائے گا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء کرام میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب تم نماز چھوڑ دو اور جب تم روزہ بھی نہ رکھو تو پھر تمہیں اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ تمہارا دل گناہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہیب ابن الورد سے یہ کہا گیا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
کیا خدا کی عبادت کا لطف اسے آتا ہے؟ خدا کی عبادت میں جو لذت ہے اس سے اس کا دل شناسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو گناہ کا پکا ارادہ کر لے اس کا دل مرجھا جاتا ہے، کہاں یہ کہ وہ کر گزرے اور پھر بھی اسے اللہ کی عبادت کی لذت نصیب ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ دل تر و تازہ پھول اور کلی کی مانند ہے، اور ذرا سی باد سموم چلے، ذرا سی گرم ہوا چلے اور ذرا سی معصیت اور خدا کی نافرمانی کی ہوا چلے تو یہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ میں کہتے تھے کہ جو شخص 3 چیزوں میں اللہ کے ساتھ تعلق کو محسوس کرے، نماز میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور دعا مانگنے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے، اور ان تینوں چیزوں میں اسے خدا کے ساتھ تعلق کا احساس ہو، تو اسے چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کی نگرانی کرے اور اللہ کی تعریف کرتا رہے۔ اور جب ان تینوں چیزوں میں لذت ختم ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ ان ابواب الخیر، کہ یہ جو نیکی کے دروازے ہیں نا اللہ نے یہ تم پر بند کر دیے ہیں، گناہوں کی کثرت نے، نماز سے، روزے سے، دعا سے اللہ کے ساتھ جو تعلق کی لذت ہے اس کو چھین لیا۔ ایک آدمی نے حضرت زہیر رحمت اللہ علیہ سے، جو بہت بڑے محدث تھے، درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، زندگی بھر یہ بات یاد رکھنا، ایسے نہ ہو کہ تم غافل ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اللہ کا عذاب تمہیں آ کے پکڑ لے۔ آدمی غافل ہوتا ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اچانک دھر لیا جاتا ہے، اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے اور پھر سوائے چیخنے چلانے کے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب دل مر جاتا ہے اور جب مہر اس پر لگ جاتی ہے، پھر اس انسان کا شمار انسانوں میں نہیں جانوروں میں ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے لوگوں کو ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کم الا کم، کب تک، اور لوگوں کب تک جانوروں کو سنایا جائے اور کب تک جانوروں کو ڈانٹ پلائی جایا کرے گی۔ مراد یہ تھی کہ جو انسان خدا کی مسلسل نافرمانی کرتا رہتا ہے تو وہ تو گویا جانوروں جیسی حرکتیں کرتا ہے، اور کب تک اس انسان کو جانوروں کی طرح ڈانٹ پلائی جائے اور کب تک اس انسان کو سمجھایا جائے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، جن کا ابھی ذکر گزرا ہے، انہی کے دور کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے دریافت کیا کہ جو حالات اور جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس دور میں، ان سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ تو انہوں نے بڑا حکمت پہ مبنی جواب دیا اور انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، خاص ساری دنیا خدا کی نافرمانی کرتی رہے، تو لوگوں کی نافرمانی سے اس کی اطاعت میں سے اللہ کچھ کم کر دے گا؟ جو آدمی بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق درست ہے، صحیح ہے، تو لوگ اگر خدا کے نافرمان ہیں تو لوگوں کی نافرمانیاں کیا اس کے تعلق میں اللہ میں فرق ڈالیں گی؟ اس نے کہا نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور باقی ساری دنیا اللہ کی فرما بردار ہے، تو ان کا فرما بردار ہونا کیا اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، جبکہ یہ خود اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو فضیل رحمت اللہ علیہ نے کہا هو الخلاص ان اردتا، اگر تم چاہو کہ اپنے آپ کو اس دور کے شر سے محفوظ رکھو تو بس پھر یہی راہ ہے جو میں نے تمہیں بتا دی۔ مراد یہ کہ اپنے دل کی حفاظت کرو،
اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سوچو. دنیا جو کچھ بھی کرتی ہے اور لوگ جو کچھ بھی کہتے سنتے ہیں وہ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے. تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارے دل کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. حاتم اصم رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء کرام جن کے تعلق مع اللہ کی شہادت دیتے تھے، وہ صبح دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے پروردگار آج کا دن عافیت سے گزر جائے رات تک. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تو روز ہی ٹھیک ہوتے ہیں، اچھے خاصے چلتے پھرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کیسی یہ دعا مانگتے ہیں کہ آج کا دن عافیت سے گزر جائے جبکہ آپ کے سارے ہی دن عافیت سے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کروں بس وہ دن خیر سے گزر گیا، اور جس دن مالک کی نافرمانی ہو جائے وہ دن تو تباہی میں گزرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات بیان کی، اور ان احادیث میں سے ایک یہ حدیث ہے جس پر انسان کو زندگی بھر عمل کرتے رہنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں تباہ و برباد کر دینے والی. اور جو چیز انسان کو بچاتی ہے وہ یہ کہ ظاہری طور پر بھی اور تنہائی میں بھی اللہ کا احساس کرے، اللہ کا خیال کرے. یعنی ظاہراً لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بھی اللہ تعالی کا احساس رہے کہ خدا کے یہاں جواب دینا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور تنہائی میں بھی جو معاملات ہیں ان میں بھی خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ان چیزوں پر پوچھے گا. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ والقول بالحق، اور سچی بات کہو ہمیشہ، پھر رضا والسخط، چاہے تم غصے میں ہو اور چاہے تم خوشی میں ہو، دونوں حالتوں میں سچی بات کہنا یہ ہے ہمیشہ کام کرنا. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرنے میں جب تمہارے پاس پیسے زیادہ ہوں یا تم فقر میں ہو اور تنگی میں ہو، دونوں صورتوں میں اپنی دولت اپنا مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرنا، درمیان کی راہ پہ چلنا، نہ بالکل ہی سب کچھ خرچ کر ڈالو اور نہ بالکل ہی سارا کچھ اپنے پاس چھپا کر رکھ لو، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرو. یہ 3 چیزیں تمہیں نجات دیں گی. اور 3 چیزیں جو تباہ کرنے والی ہیں شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 چیزیں گنوائیں اور آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی خواہش جس پر عمل کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کی جائے، تباہ کر دیتی ہے. اور دوسری چیز جب انسان کے دل میں یہ تمنا ہو کہ میرے پاس مزید مال آئے، مزید پیسہ آئے، مزید پیسہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخیل بھی ہو جائے کہ پیسہ بڑھتا جا رہا ہے تو بخل بھی بڑھتا جا رہا ہے، فرمایا یہ چیز تباہ کرنے والی ہے. اور پھر فرمایا میں تیسری چیز بتاؤں جو سب سے زیادہ شدید ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی ذات میں اچھائیاں دیکھنے لگے، اپنے ہر قول فعل اپنے ہر عمل پہ وہ سمجھتا رہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب صحیح ہے. تو اور آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اس کو تباہ کر دے گی. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کو تباہ کرتی ہیں، اور جب دل تباہ ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر مہر لگ جاتی ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ان 2 آیات کریمہ کی تشریح کچھ تو اس سے پچھلے نشست میں بھی گزر چکی اور باقی آئندہ جمعے کو ہوگی، اور انشاءاللہ کل سے پھر سیرت طیبہ کی پہ بات چیت شروع ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.